بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم ہدایت سیف قتلی ٹیکسال کی فن حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ 1963 میں انقرہ میں ترکی میں پیدا ہونے والی ہدایت اللہ سیف قتلی ٹیکسال ایک ممتاز اسلامی اسکالر، حقوق نسواں کی ماہر اور سماجی کارکن ہے، جنہوں نے اسلامی فکر میں خاص طور پر خواتین کے حقوق اور اسلام کے دائرہ کار میں صنفی مساوات کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک مذہبی گھرانے میں پرورش پانے والی ٹیکسال کی ابتدائی تعلیم اسلامی اقتدار میں گہری جڑی تھی۔ ان کی تعلیمی سفر اسے انقرہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیالوجی تک لے گیا، جہاں انہوں نے اسلامی فلسفہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی پرورش اور تعلیم نے اسلام میں خواتین کے کردار پر گہرے غور و فکر کو متاثر کیا، اور وہ جلد ہی ایک جرأت مندانہ آواز کے طور پر ابھری، جو صنفی حساسیت کے عین مطابق ذریعہ اسلامی متون کی دوبارہ تشریح کی وکالت کرتی تھی۔ اور 1980 سے 1990 کی دہائیوں کے دوران ٹیکسال علمی اور عوامی دونوں شعبوں میں تیزی سے سرگرم ہو گئی۔ قرآن اور حدیث کی پدرانہ پڑھائی پر سوال اٹھائے ہوئے ان کا سب سے اہم کام اس امتیازی سلوک پر توجہ مرکوز کرنا ہے، جن کا سامنا مذہبی خواتین، خاص طور پر حجاب پہننے والی، کو نہ صرف سیکولر اداروں کی طرف سے بلکہ قدامت پسند اسلامی کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے۔ 1994 میں انہوں نے کیپٹل وومینز پلیٹ فارم کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ یہ ایک اہم اقدام ہے جنہوں نے مذہبی اور سیکولر حقوق نسواں کو صنفی امتیاز کے خلاف مہم چلانے کے لیے متحد کیا۔ ان کی تحقیق اور فعالیت نے سیکولر آمریت اور روایت پسند اسلامی تشریعات دونوں کو چیلنج کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ خواتین پر بہت ساری سماجی پابندیاں اسلام کی بنیادی تعلیمات میں جڑی ہونے کی بجائے ثقافتی ہیں۔ ٹیکسال کی علمی خدمات میں متعدد مضامین اور کتابیں شامل ہیں، جن میں معروف کام حدیث میں خواتین کے لیے کلاسیکی روایت شامل ہے۔ انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح اسلامی تاریخ اور اسکالرشپ میں خواتین کو منظم طریقے سے پسماندہ کر دیا گیا۔ اسلام کی اخلاقی بنیادوں کی طرف واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ انصاف اور مساوات پر زور دیتی ہیں۔ ان کی وظیفہ عقیدے اور حقوق نسواں کے درمیان فرق کو ختم کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ دونوں میں نہ صرف مطابقت پذیر ہیں بلکہ باہمی طور پر تقویت دینے والے ہیں۔ وہ ایک کالم نگار اور مقرر بھی رہی ہیں، جو یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی، صنفی بنیاد پر تشدد اور مذہبی آزادی سے متعلق مسائل کو حل کرتی رہی ہیں۔ 2025 تک ہدایت ٹیکسال ابھی تک آج کے دن تک زندہ ہے اور ترکی میں بین الاقوامی علمی حلقوں دونوں میں ایک بااثر شخصیت ہے۔ انہوں نے نہ صرف ترکی میں فکری منظر نامے کو تشکیل دیا بلکہ وہ روایت کے اندر سے اصلاح کے خواہاں مسلم حقوق نسواں کے لیے اس وقت انقرہ میں مقیم ٹیکسال ایک عالمی حوالہ بھی بن گئی ہیں، جہاں وہ اپنی تحریر اور عوامی مصروفیات جاری رکھے ہوئے۔ چونکہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، اس لیے ان کی میراث اگر جب مستقبل میں ان کا اسلام کے اندر انصاف اور صنفی مساوات کے اصول کے وقف علماء اور کارکنوں کی نسلوں کی عکاسی اور الہام کا مقام ہوگا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت حاضر ہوں گے۔
اور فاطمہ مرنسی کی سونحیات اور ان کے مزار کو تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔